إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قال الله تبارك وتعالى في سورة قاف: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقال تعالى في موضع آخر: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. معزز بزرگان دین، ملت کے ہونہار عزیز نوجوانوں، پیارے اور معصوم بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا و ستائش اس پاک پروردگار کے لیے لائق و زیبا و سزاوار ہے جو تنہا اس کائنات کا خالق، مالک، مدبر و رازق ہے۔ اسے اللہ کے لیے بڑائیاں ہیں، اسے اللہ کے لیے ہر قسم کی عبادتیں ہیں، اسے اللہ کے لیے ہر قسم کی تعریفیں ہیں، جس نے مجھے اور آپ کو خالص اور محض اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا، جس نے مجھے اور آپ کو صحت و تندرستی کی نعمت کے ساتھ آج کے اس بابرکت دن میں اپنے گھر میں آنے کی توفیق بخشی۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ أَوَّلًا وَآخِرًا۔ اللہ رب العالمین کے تمام ہی برگزیدہ بندوں پر درود و سلام ہو، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جن کی کوششوں، کاوشوں اور محنتوں کی وجہ سے مجھے اور آپ کو دین اسلام جیسا سچا، حقیقی اور فطری مذہب ملا۔ صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ عزیزان گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے روبرو سورۃ بنی اسرائیل کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اور کہا: وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ۔ انسان برائی کی طلب میں جلد بازی کرتا ہے، برائی کو طلب ویسے ہی کرتا ہے جس طرح سے وہ بھلائی کو طلب کرتا ہے، اور انسان ہے ہی بڑا ہی جلد باز۔ عزیزان گرامی، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے انسان کی دو کمزوری کو بیان کیا۔ سب سے پہلی جو کمزوری ہے وہ یہ کہ انسان ہمیشہ، ہر وقت، ہر آن اللہ رب العالمین سے کوئی چیز مانگتا ہے تو اس کا رزلٹ بہت جلد چاہتا ہے۔ انسان دراصل یہ کام اس لیے کرتا ہے کیونکہ طبعی طور پر، نفسی طور پر اور پیدائشی طور پر اور تخلیقی طور پر انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے۔ اس جلد بازی کا نتیجہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین سے جس طرح سے بھلائی کا سوال کرتا ہے، جس طرح سے اللہ سے خیر مانگتا ہے،
جس طرح سے اللہ رب العالمین سے نیکی اور اچھائی کا سوال کرتا ہے، اسی طرح سے رب العالمین سے شر اور برائی کے مانگنے میں بھی وہ جلد باز واقع ہوا ہے۔ وہ اسی طرح سے اللہ سے بھلائیاں، جس طرح سے بھلائیاں مانگتا ہے اسی طرح سے برائیوں کا بھی سوال کرتا ہے۔ تو کہا کہ انسان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین سے جو چیز مانگتا ہے اس کی سمجھ بوجھ اسے نہیں ہے، کیونکہ وہ جلد باز ہے، وہ بہت جلدی کرنے والا ہے، ہر چیز میں وہ جلد بازی چاہتا ہے۔ کوئی چیز بھی اللہ کے سامنے رکھا وہ یہ سوچتا ہے کہ میری مرادیں پوری ہو جائیں، وہ یہ چاہتا ہے کہ میری جو ہے سوال اللہ رب العالمین فوراً پورا کر دے۔ اور دوسری جو کمزوری بیان کی گئی اس آیت کے اندر وہ یہ وَيَدْعُ الْإِنسان، کہ اللہ رب العالمین سے انسان مانگتا ہے، انسان مجبور محض ہے، انسان دراصل اللہ رب العالمین کے حضور میں، اس کے دربار میں یقیناً جو ہے وہ مجبور ہے، لاچار ہے، وہ اللہ کے سہارے اور مدد کے بنا اس دنیا میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ کی مدد ہی یقیناً انسان کو اللہ کے پاس بھی جو ہے اونچے مقام اور مرتبے پر فائز کرتی ہیں، اور اسی طرح سے اس دنیا کے جو ہے کٹھنائیوں سے نکالنے کا ذریعہ بھی ہوتی ہیں۔ تو گویا کہ انسان کی دو کمزوری ہے، ایک بڑی کمزوری کو اللہ رب العالمین نے عبادت کا درجہ دیا، اور وہ کمزوری ہے دعا، اللہ سے مانگنا، اللہ سے سوال کرنا۔ حضرات گرامی، آج کے اس خطبہ جمعہ میں ایک ایسے موضوع اور ایک ایسے ٹاپک کے ساتھ آپ کے روبرو میں حاضر ہوا ہوں جو ہم ہر انسان کی ضرورت ہے، لیکن ہم انسان جو ہے اس ضرورت کا صحیح استعمال نہیں کرتے۔ ہم انسان جو ہے اس ضرورت کے طلب کرنے میں کوتاہ ثابت ہوئے ہیں، اس میں کمی کرنے والے واقع ہوئے ہیں، اور دراصل ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے دعا کر کے سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنا فریضہ ادا کر دیا، اب رب العالمین کی طرف سے پہل ہونی چاہیے، اب رب العالمین جو ہے میری مرادیں پوری کرے، اب رب العالمین جو ہے میری باتوں کو اور میری سوالوں کو جو ہے پورا کر دے، میری مرادیں پوری کر دے، یہ امید اور آس لگائے رکھتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، میں ان سب سے ہٹ کر آپ کے سامنے یہ چند باتیں رکھنے جا رہا ہوں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، آخر کیا ریزن ہے کہ ہماری پکاریں آسمان تک نہیں پہنچتی، آخر کیا وجہ ہے کہ ہماری پکاریں رب العالمین کے دربار تک جو ہے حاضر نہیں ہوتی، آخر کیا وجہ ہے کہ ہم رب العالمین سے مانگتے ہیں لیکن ہماری مرادیں جو ہے پوری نہیں ہوتی بلکہ ہم نامراد لوٹا دیے جاتے ہیں۔ اس مختصر سے وقت میں چند چیزوں کو جو ہے جاننے کی کوشش کریں گے۔ حضرات گرامی، اس دنیا کا سب سے بڑا بدنصیب انسان، اس دنیا کا سب سے بڑا جو ہے بدنصیب انسان وہ انسان ہے جو کافر ہے اور مشرک ہے۔ اس دنیا کا سب سے بڑا بدنصیب انسان وہ ہے جو کافر ہے، مشرک ہے، کیونکہ کافر اور مشرک کی دعا کی قبولیت کی ذمہ داری اور ضمانت اللہ رب العالمین نے نہیں دی۔ نہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیثوں کے اندر کافر اور مشرک کی دعا کی قبولیت کی ضمانت دی ہے، نہ ہمارا رب اللہ رب العالمین ہمارا پروردگار، نہ ہی ہمارا پروردگار جو اپنے کلام میں کہیں پر بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ مشرک اور کافر شرک کرتا رہے اور اللہ سے مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ اس کی کہیں بھی آپ کو دلیل نہیں ملے گی، کہیں بھی اس کی ضمانت نہیں ملے گی۔ اللہ رب العالمین نے اس حقیقت کو بیان کرتے ہوئے کہا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کہ جو اللہ رب العالمین سے ملاقات کا امیدوار ہے اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، حسن عمل کرے۔ معلوم یہ ہوا کہ عبادت کی قبولیت کے لیے سب سے بنیادی چیز اخلاص ہے، توحید کا ہونا ضروری ہے، ایمان کا قبول کرنا ضروری ہے۔ جو بندہ ایمان سے جو ہے محروم ہوگا، جو بندہ کفر کرے گا، جو بندہ شرک کرے گا، اللہ رب العالمین اس کی پکار کو، اس کی دعا کو کبھی نہیں سنے گا۔ ضروری ہے اپنی دعائیں جو ہم اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں، اپنی دعائیں جو اللہ رب العالمین کے سامنے ہم کرتے ہیں، اگر ان دعاؤں کو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری دعاؤں کو ایکسیپٹ کر لے، ہمارا رب ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، تو ضروری ہے کہ ہم سب جو ہے اللہ رب العالمین کی توحید کو ایکسیپٹ کریں، اللہ رب العالمین کی توحید کو جو ہے ہم صحیح طور پر سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ جو بندہ موحد نہیں اللہ رب العالمین اس کی دعائیں نہیں سنتا۔
تو معلوم یہ ہوا کہ اپنے اندر توحید کی نعمت کو اجاگر کیجئے، اپنے اندر توحید کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کیجئے۔ ایمان کی دولت سب سے پہلی چیز ہے۔ یاد رکھیے، شرک ایک ایسی برائی ہے، ایک ایسی دلدل ہے، ایک ایسی ضلالت اور ایسی تاریکی ہے جس میں بندہ جب پڑتا ہے تو اللہ رب العالمین کی اگر وہ کتنی بھی عبادتیں کر لے، سارے عبادتوں کو شرک کھا لیتی ہے، سارے عبادتوں کو شرک ختم کر دیتی ہیں، اور شرک کرتے ہوئے بندہ اللہ کے سامنے کتنی بھی دعائیں کر لے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کو قبول نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا قبول نہیں کرتا۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، تو چاہیے کہ بندوں کو کہ اس کے ساتھ وہ کسی کو شریک نہ کرے، کیونکہ جو بندہ اللہ کے ساتھ جتنا موحد ہوگا، اس کی توحید کو سمجھنے والا ہوگا، مخلص ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں ضرور قبول کرے گا۔ حضرات گرامی، ایسے لوگ جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، دوسرے نمبر پر وہ آتے ہیں جو بندے اللہ رب العالمین پر ایمان تو رکھتے ہیں لیکن اللہ رب العالمین سے دعا کرنے کے بعد جلد بازی کرتے ہیں، جلد بازی کے شکار ہوتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ میں اللہ سے جب مانگوں اللہ رب العالمین میری مراد اور میری دعا فوراً قبول کر لے، میں اللہ رب العالمین کو ٹائم ٹیبل دوں گا کہ فلاں وقت میں میری دعا قبول کر لے، میری دعا اگر نہیں قبول کرے گا تو میں تجھ سے بدظن ہو جاؤں گا۔ یہ سوچ لے کر اگر کوئی بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے بندے کی دعا کو قبول نہیں کرتا، گرچہ کہ وہ بندہ ایمان والا ہی کیوں نہ ہو، گرچہ کہ وہ بندہ اللہ رب العالمین کے توحید کو ماننے والا ہی کیوں نہ ہو، گرچہ کہ وہ بندہ اللہ رب العالمین پر کامل ایمان و یقین رکھنے والا اور عمل صالح کرنے والا کیوں نہ ہو، اگر وہ دعا کرنے کے بعد دعا میں جلدی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعائیں قبول نہیں کرتا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، صحابی رسول ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر الدوسی رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العالمین اس وقت تک بندے کی دعا قبول کرتا ہے ما لم يعجل يقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي، کہتا ہے بندہ، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ برابر اس کی دعا قبول کرتا ہے، یا جب تک کہ وہ جلد بازی نہ کریں۔ اور جلد بازی کرتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ یقول قد دعوت ربی، کہتا ہے کہ میں نے اپنے رب سے دعا کی، میں نے اپنے رب سے مرادیں رکھی، میں نے سوال کیا اپنے رب کے سامنے، میرا رب جو ہے میری دعائیں قبول نہیں کیا، میری دعائیں سنی نہیں گئی، میری دعائیں قبول نہیں کی گئی۔ لہٰذا بندہ کیا کرتا ہے؟ مایوس ہو جاتا ہے، رب العالمین سے مایوس ہو جاتا ہے، اور جلد بازی کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس کی دعائیں بھی مردود ہو جاتی ہیں، اللہ رب العالمین اس کی دعائیں قبول نہیں کرتا۔ حضرات گرامی، میں اور آپ اللہ رب العالمین کو حکم دینے والے نہیں ہیں، میں اور آپ ہوتے کون ہیں اللہ رب العالمین کے سامنے کوئی وقت متعین کرنے کے لیے؟ میں اور آپ ہوتے کون ہیں اللہ رب العالمین کے سامنے کوئی بات بتانے کے لیے کہ پروردگار تو اس وقت میں میری بات مان لے، تو پروردگار اس وقت میں میری دعائیں قبول کر لے؟ نہیں میرے بھائیوں، سنن ترمذی اور اسی طرح سے مسند احمد کی صحیح روایت ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بندوں کی دعائیں قبول ہونے کی تین بنیادی جو ہے ذرائع ہے، ان تین بنیادی ذرائع میں سے ضرور کسی ایک ذریعے سے بندے کی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے، بندہ اللہ سے مانگتا ہے، بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی مرادیں رکھتا ہے، اللہ رب العالمین اسے دنیا میں وہ چیزیں دے دیتا ہے، جو چیز مانگا اللہ دے دیا اسے، اللہ رب العالمین اسے دے دیا۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین بندہ جو کچھ مانگتا ہے، اللہ رب العالمین سے جو کچھ سوال کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے کو وہ چیز نہیں دیتا، اللہ رب العالمین اس بندے کو وہ چیز نہیں دیتا، بلکہ اس سے بڑی کوئی مصیبت اس کی زندگی میں آنے والی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت کی وجہ سے، یہ دعا کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین جو ہے اس بڑی مصیبت کو اس سے ٹال دیتے ہیں، اس مصیبت سے اسے نجات دیتے ہیں، اس مصیبت سے اسے چھٹکارا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، غور کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، جو ہمارا رب کہتا ہے، ہم دعا کرتے ہیں اور ہم فوراً کہتے ہیں کہ پروردگار میری دعا فوراً سن لے۔ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری دعائیں جو تم نے مانگی ہے وہ تمہیں نہیں دوں گا، لیکن ہو سکتا ہے تمہاری زندگی میں وہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ کو معلوم ہے، اللہ رب العالمین کے علم میں ہے، اللہ کو پتا ہے کہ میرے بندے کی
اوپر جو مصیبتیں آ رہی ہیں یہ مصیبتیں کہیں اسے زیادہ پریشان کرنے والی ہیں، کہیں اسے زیادہ جو ہے مصیبت میں ڈالنے والی ہیں، کہیں زیادہ جو ہے اسے جو ہے مصائب اور مشکلات میں یہ بندہ پڑنے والا ہے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین اپنے علم کے مطابق اس بندے کی جو سوال ہے اس کو نہ پورا کر کے اس سے بڑی مصیبت کو ڈال دیتے ہیں۔ اور تیسرا ذریعہ یہ ہے کہ بندہ اللہ سے دنیا میں سوال کرے، سوال کرتا رہے، صبح و شام اللہ سے مانگتا رہے، اللہ رب العالمین سے ہمیشہ اللہ سے سوال کرتا رہے، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا میں اسے عطا ہی نہ کرے، اللہ رب العالمین اس کی مرادیں پوری نہ کرے، اللہ رب العالمین اس کی دعائیں قبول ہی نہ کرے، بلکہ کیا کہا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ رب العالمین اسے آخرت میں اجر و ثواب جو دینے والے ہیں اس اجر و ثواب میں اضافہ ہوگا، اللہ رب العالمین کے پاس مقام و مرتبے میں بلند ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اسے نہیں دیا، جو کچھ اللہ سے مانگا تھا اللہ نے وہ نہیں دے کر آخرت میں اس کے مقام و مرتبے کو بلند کر رہا ہے۔ ذرا غور کیجئے میرے بھائیوں، آج ہماری اپنی حالتوں کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، اپنے گریبان میں ہمیں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم دعاؤں کے سلسلے میں کس قدر جو ہے تعدی کے شکار ہوتے جا رہے ہیں، کس قدر ہم رب العالمین سے فوراً مایوس ہونے والے ہو جاتے ہیں، کس قدر ہم رب العالمین پر الزام دینے والے ہو جاتے ہیں، فوراً رب العالمین کے سلسلے میں جو ہے بدظن ہو جاتے ہیں، شکوے شکایت کرنے لگتے ہیں۔ ہمارا رب نے کتنا بہترین انتظام کیا کہ آپ جو کچھ بھی مانگتے ہیں، آپ کی باتیں، آپ کی دعائیں، آپ کا سوال، یہ تین جو ہے کیٹیگری میں ضرور آتا ہے، یا تو اللہ تعالیٰ دے دے گا، اگر نہیں دیا پھر بھی فائدہ کہ اس سے کوئی بڑی مصیبت کو اللہ ٹال دے گا، یا پھر اللہ تعالیٰ وہ بھی نہیں کیا، دنیا میں آزمائش میں اللہ تعالیٰ مبتلا کر دیا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آخرت میں آپ کے لیے بڑا مقام و مرتبہ رکھا ہے، بڑی منزلت آپ کے لیے اللہ رب العالمین نے رکھا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، زندگی میں کبھی بھی اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے مایوس نہیں ہونا چاہیے، رب العالمین سے مانگتے وقت جو ہے کبھی بھی بدظن نہیں ہونا چاہیے۔ رب العالمین اگر کوئی مراد اور کوئی دعائیں نہیں سن رہا ہے، کوئی دعائیں قبول نہیں، ہمیں لگ رہا ہے کہ ہماری فلاں دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، تو نا امید نہیں ہونا چاہیے اور شکوے شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ ایک تیسرا شخص جس کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، ایک تیسرا شخص جس کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، اللہ کے دربار میں جس کی دعائیں قابل قبول نہیں ہوتی بلکہ مردود ہو جاتی ہیں، ایسا بندہ جو اللہ سے دعا تو کرتا ہے لیکن بے خیالی میں دعا کرتا ہے، بے خیالی میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے یقین کے ساتھ دعا نہیں کرتا کہ میرا پروردگار ہے جو مجھے دینے والا ہے، مجھے عطا کرنے والا ہے، مجھے نوازنے والا ہے، مجھے سب کچھ جو ہے نوازے گا، وہ پروردگار جس پر میں نے ایمان رکھا ہے، میں نے یقین رکھا ہے، اس یقین کے ساتھ بندہ نہیں تھا اللہ سے سوال کرتا، بلکہ ایسی غفلت والے دل سے سوال کرتا ہے جس میں اس کے دنیا بھر کے خیالات ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین سے مانگ رہا ہے دنیا جہاں کے خیالات اس کے دل و دماغ میں گردش کر رہے ہیں، ایسے بندے کی بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا۔ سنن ترمذی کی صحیح حدیث ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، کہ اللہ کے بندوں اللہ سے مانگو، اللہ سے سوال کرو، کیسے سوال کرو؟ وانتم موقنون بالاجابہ، اس حال میں کہ تمہیں یقین ہو، تمہیں پوری طرح سے جو ہے یقین ہو کہ میرا رب مجھے دینے والا ہے، میرا رب میری دعائیں کو قبول کرنے والا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ، کہ یاد رکھنا اللہ رب العالمین ایسے بندے کی دعا قبول نہیں کرتا جو غفلت کے ساتھ اللہ سے سوال کرتا ہے، غفلت کے ساتھ اللہ رب العالمین سے سوال کرتا ہے، ایسے غفلت اور غافل انسان کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ لہٰذا اللہ رب العالمین سے اگر مانگنا ہے تو پورے یقین کے ساتھ مانگیے۔ حضرات گرامی، بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں، اس دور میں رب العالمین سے دعا کرنے کے وقت یقین کا ہونا تو دور کی بات ہے، آج رب العالمین کے وجود پر جو ہے ہمیں ثبوت پوچھا جا رہا ہے۔ رب العالمین جو اس دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، اس دنیا میں خدا ہے یا نہیں ہے، اس کے وجود پر جو ہے دلائل پوچھے جا رہے ہیں۔ ذرا دیکھیے ہمارے ذہنی تصور کیسے ہیں، کیسے ملحدین اس دنیا کے اندر پیدا ہو گئے، جن کو دیکھ کر لوگ جو متاثر ہوتے ہیں، جن کو سن کر لوگ متاثر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں واقعی میں اس دنیا کا کوئی چلانے والا نہیں، جبکہ ہمارا رب ہمیں کہتا ہے کہ مجھ سے مانگنا ہو۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ رب العالمین سے جب مانگنا ہو تو کیسے مانگو؟ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، تمہیں یقین ہو کہ تمہارا پروردگار ہے تمہاری دعاؤں کو سننے والا، تمہارا پروردگار ہے تمہاری مرادوں کو پورا کرنے والا، تمہارا پروردگار ہے تمہاری ہر ایک پکار کو سننے والا۔ رب العالمین اپنے بندوں سے خطاب کرتے ہوئے کیا پیارا انداز ہے، کتنا اچھا انداز ہے، رب العالمین اپنے بندوں سے کتنا پیار اور محبت کے ساتھ کہتے ہیں، ذرا سماعت کیجئے، دل کے کانوں کو کھول کر سنیے۔ رب العالمین کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي
فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. سبحان اللہ. یہ ہمارا رب کہتا ہے کہ جب پکارنے والا پکارتا ہے تو اس کی پکار کو میں سنتا ہوں، جب مانگنے والا مجھ سے مانگتا ہے تو اس کی مانگ کو میں پوری کرتا ہوں. یہ رب العالمین کہتا ہے کہ میں بالکل ہی قریب ہوں. اور آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں، یہ ملحدین اور تحریت کے دور میں جو ہے ہم نے آنکھیں کھولی ہیں. آج لوگوں کے جو ہے ذہن و دماغ تبدیل ہو رہے ہیں، آج لوگوں کے ذہن و دماغ جو ہے تبدیل ہو رہے ہیں. آج ہم 5 منٹ کا یا 2 سیکنڈ کا یا 3 سیکنڈ کا جو ہے ریل دیکھنے والے ہم لوگ سوچتے ہیں کہ آج ہماری مرادیں جو ہے ایکسٹنٹ اور فوری طور پر پوری ہو جانی چاہیے. جیسے میں نے رب کے سامنے رکھا، اگر میرا رب نہیں پورا کرا تو وہ اس دنیا میں نہیں ہے. اگر میری دعائیں پوری نہیں ہو رہی ہیں تو وہ اس دنیا میں نہیں ہے، کیونکہ اس دنیا میں ظلم ہو رہے ہیں، اس دنیا میں زیادتیاں ہو رہی ہیں. ہم دعائیں کر رہے ہیں، یہ ظلم و زیادتیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں. غزہ میں بچے مارے جا رہے ہیں، فلاں جگہ پر جو ہے بہت زیادہ ظلم و ستم ہو رہے ہیں، مسلمانوں کو یہ ہو جا رہا ہے، مختلف جگہوں پر جو ہے مختلف قسم کے فتنہ و فساد ہو رہے ہیں. ہم دعائیں کر رہے ہیں لیکن ہماری دعائیں نہیں قبول ہو رہی ہیں. لہٰذا اس دنیا میں رب کا وجود نہیں ہے. اس طرح سے ملحدین اور تحریت جو ہے لوگوں کو جو ہے ذہن و دماغ میں پھیلایا جا رہا ہے. یہ بہت بڑا فتنہ ہے. اس فتنے پر ہمیں نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اس فتنے پہ ہمیں جو ہے نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے. دل کی کانوں سے ہمیں جو ان چیزوں کو سماعت کر کے رب العالمین پر یقین رکھنا ہے. ہماری دعائیں قبول ہو یا ہماری دعائیں قبول نہ ہو، مجھے اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. میرا رب ہے تو ہے، اور اس رب سے میں مانگ رہا ہوں جو رب جو ہے ہر چیز سننے والا ہے. انہو سمیع، وہ سننے والا ہے. مجیب، وہ جو ہے دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. رب العالمین ہی ہے جو سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے، ہر چیز سے باخبر ہے. ہمارا رب غافل نہیں ہے، ہمارا رب اپنے بندوں سے غافل نہیں ہے. ہمارا رب ہر چیز کا جو ہے احاطہ کیا ہوا ہے. ہمارا رب ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا. ہر چیز کو رب العالمین نے گھیر رکھا ہے. اس کا علم ہر جگہ ہے، اس کا علم رب العالمین کا علم ہر جگہ جو ہے. بندہ کہیں بھی رب العالمین کے علم سے باہر جا نہیں سکتا. اللہ رب العالمین نے گروہ انس اور جن سے خطاب کرتے ہوئے کہا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اے گروہ انس اور جن، سن لو، تم رب العالمین کی سلطنت سے، اس کی پکڑ سے تم اپنی جہاں اس دنیا میں جانا چاہتے ہو جا کر دکھاؤ. رب العالمین کی پکڑ سے تم کہیں باہر جا نہیں سکتے. رب العالمین کی پکڑ سے تم کہیں باہر جا نہیں سکتے. رب العالمین ہی ہے جو تمہاری مرادوں کو پوری کرتا ہے، تمہاری دعائیں سنتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ رب العالمین پر پورا یقین ہو، ہمیں رب العالمین پر پورا جو ہے ہمیں اعتماد ہو کہ ہمارا پروردگار ہے اور سننے والا ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. اور توکل کرنے والا، بھروسے کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ رب العالمین پر بھروسہ کرے، وہ اعتماد رکھے کہ میرا رب ہے جو میری دعائیں اور میری مرادیں پوری کرتا ہے، میری دعاؤں کو سننے والا ہے. ایسے تحریت اور الحاد پسند لوگوں کی باتوں میں نہ آئیے. یہ چکنی چپڑی باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے یا ایسی باتیں رکھیں گے جس سے رب العالمین کے وجود پر سوالات آپ کے ذہن و دماغ میں آئیں گے. لیکن میرے بھائیوں، جیسے ایسے سوالات آپ کے ذہن و دماغ میں آئے کہ رب العالمین ہے یا نہیں، معلوم نہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے، کیوں نہیں ہماری دعائیں، ہماری پکاریں سنی نہیں جا رہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں نعوذ باللہ. دیکھیے شیطانی حملہ کیسے ہو رہا ہے. دیکھیے کس طرح سے شیطان جو انسان کے اوپر حاوی ہوتے جا رہا ہے، کس طرح سے شیطان اپنی جال میں لوگوں کو پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے. انسان سوچتا ہے واقعی میں یہ سوال جو ہے بالکل میٹر کرتا ہے، بالکل یہ سوال جو ہے بجا سوال ہے کہ اس دنیا میں اتنی ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں، اتنے لوگ دعا کر رہے ہیں، اتنے لوگ رب العالمین پر آستہ اور امید کے ساتھ اللہ سے سوال کرتے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے ان کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی. کہیں ایسا تو نہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اگر آپ کے ذہن و دماغ میں یہ باتیں آ رہی ہیں تو خبردار اپنے ذہن و دماغ کو جو ہے وہیں پر روک لیجئے. کہیں ایسا تو نہیں، کہیں ایسا سوال تو نہیں آ رہا ہے کہ کہیں ہو نہ ہو یہ تحریت جو لوگ پھیلا رہے، کہیں ان کی باتیں صحیح ہے، کہیں ان کی باتیں تو صحیح نہیں ہے، کہ کہیں ان کی باتیں صحیح نہیں ہے کہ رب العالمین کا واقعی میں نعوذ باللہ وجود نہیں ہے. ہرگز نہیں میرے بھائیوں. رب العالمین ہماری دعائیں سنے یا نہ سنے، ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ اعتقاد ہے، ہمارا یہ بھروسہ ہے رب العالمین پر کہ وہ پروردگار ہے اور وہ پروردگار اپنی بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے. رب العالمین کے پاس حکمتیں ہوتی ہیں. رب العالمین وہ پیدا کرنے والا ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ دعاؤں کو سننے والا ہے. وہ جانتا ہے کہ میرے اس بندے کے لیے کیا چیز ضروری ہے، کب ضروری ہے، کون سے وقت میں ضروری ہے. یہ رب العالمین جانتا ہے، میں اور آپ نہیں جانتے.
میں اور آپ نہیں جانتے. میں نے جس آیت سے اپنی بات کی شروعات کی اس آیت میں اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے ذرا غور سے سنیے. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا, کہ انسان اپنے لیے برائی کو بھی ایسے ہی اللہ سے مانگتا ہے جیسے بھلائی مانگتا ہے. ہم اپنے اچھے اور برے کے سلسلے میں نہیں جانتے. بسا اوقات انسان اپنے لیے کوئی سوال کرتا ہے. فار ایگزامپل, مثال کے طور پر سمجھ لیجئے, انسان اللہ سے دولت مانگتا ہے. وہ غریب ہے, اللہ کا مطیع ہے. وہ غریب ہے, سنت کی پیروی کرنے والا ہے. وہ غریب ہے, وہ پوری طرح سے مجبور حال لوگوں کی مدد کرنے والا ہے. وہ غریب ہے لیکن بہت ہی کائنڈنس ہے, بہت ہی ہمدرد انسان ہے. اور اللہ سے وہ کہتا ہے پروردگار مجھے مال دے دے, پروردگار مجھے دولت دے دے. رب العالمین کے علم میں ہے, اس کی حکمت میں یہ بات طے ہے کہ اگر میں اپنے اس بندے کو مال دے دوں گا, اگر میں اپنے اس بندے کو مال دے دوں گا تو یہ بندہ جو ہے ناشکرا بن جائے گا, یہ بندہ اس دولت کا حق ادا نہیں کر پائے گا. رب العالمین کے علم میں ہے, رب العالمین اسے دولت نہیں دیتا. اگر رب العالمین دولت نہیں دے رہا ہے, اگر اللہ رب العالمین اسے مال سے نہیں نواز رہا ہے, تو ہم کہیں گے کہ رب العالمین اس دنیا میں ہے ہی نہیں. اس لیے ہرگز میرے بھائیوں اس ایمان اور عقیدے کو جو تحریت کے ذریعے سے پھیلایا جا رہا ہے, جو پوری طرح سے لوگوں کو ذہن و دماغ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ذہنوں کو دماغ کو جو ہے خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اپنے ایمان اور عقیدے کا حساب کیجئے اور رب العالمین پر بھروسہ رکھیے. یقین مانیے کہ رب العالمین پر اگر آپ بھروسہ ہے, رب العالمین آپ کی مرادیں ضرور سن رہا ہے, رب العالمین آپ کی ضرورتوں کو دیکھ رہا ہے. رب العالمین کو معلوم ہے, انہ علیم بذات الصدور, وہ تو دل میں جو باتیں کھٹکتی ہیں اسے بھی جانتا ہے. کیا بات کرتے ہو آپ کیا بات کرتے ہو؟ رب العالمین ہماری پکار نہیں سن رہا ہے, وہ تو دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے, وہ تو دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. رب العالمین کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا, اس کے دل میں جو باتیں کھٹکتی ہیں ہم اسے بھی جانتے ہیں. ہم زبان پر لائیں نہ لائیں, رب العالمین تو ہمارے دلوں کے اندر جو کچھ چل رہا ہے اسے جانتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں خبردار رہیے, رب العالمین اس پوری کائنات کا خالق ہے, مالک ہے, اور وہی جو ہے انہ سمیع الدعاء, وہی دعاؤں کو سننے والا ہے, وہی دعاؤں کو اور پکاروں کو سننے والا ہے. اس لیے اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت آج کے اس دور میں, فتنوں والے دور میں, فتنوں والے جہاں ہر طرف صبح و شام فتنے پھیلائے جا رہے, چاہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہو یا الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے ہو یا مختلف جو ہے براڈ کاسٹ کے ذریعے سے ہو, ہر طرف سے لوگوں کو جو ہے شیطانیت کی طرف لایا جا رہا ہے, دہریت کی طرف اور الحاد کی طرف جو لایا جا رہا ہے. ایسے فتنوں سے اپنے ایمان اور عقیدے کی خود بھی حفاظت کیجیے, اپنے گھر والوں کی اور آل و اولاد کی بھی حفاظت کرنے کی کوشش کیجیے. میرے بھائیوں, اسی طرح سے ایک ایسا انسان جس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی, اس فہرست میں وہ بندہ بھی آتا ہے جو حرام نوالا کھاتا ہے. حرام نوالا کھانے والا اس دنیا میں رب العالمین اس کی دعائیں نہیں قبول کرے گا. جس کا پینا حرام ہو, جس کا اٹھنا بیٹھنا حرام ہو, جس کا پہننا اوڑھنا حرام ہو, جس کا چلنا پھرنا حرام ہو, جس کا رہن سہن حرام ہو, اللہ رب العالمین اس کی دعائیں بھی, ایسے لوگوں کی دعائیں بھی قبول نہیں کرے گا. میرے بھائیوں, میری اس بات کو دل کے کانوں سے سننا, میں آپ کے دلوں تک اس بات کو پہنچانا چاہتا ہوں. ذرا سوچئے, ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں پروردگار میری دعائیں قبول کر لے, ہم حرم میں جا رہے ہیں, ہم عمرہ کر رہے ہیں, ہم حج کر رہے ہیں, وہاں پھر بھی رب العالمین کے سامنے ہم ہاتھ اٹھا کر دعائیں کر رہے ہیں, رو رہے ہیں, ہچکیاں لے رہے ہیں, ہم بلک رہے ہیں, ہم بلبلا رہے ہیں. رب العالمین ہماری دعائیں سن لے, پروردگار مجھے فلاں چیزیں دے دے, فلاں چیزیں دے دے, لیکن ہماری دعائیں نہیں قبول ہو رہی. کبھی ہم نے سوچا ہم جو لباس پہنے ہوئے کیا وہ لباس حلال کا ہے؟ ہم نے سوچا جو ہم کھانا کھا رہے ہیں کیا وہ کھانا حرام کا ہے یا کیا وہ کھانا حلال کا ہے؟ ہم نے سوچا جس گھر میں ہم رہنے کیا وہ گھر جو ہے حلال طریقے سے ہم نے حاصل کیا ہے؟ ہم نے کبھی سوچا کہ جو مال ہم کما رہے ہیں کیا وہ مال حلال طریقے سے ہم کما رہے ہیں؟ ہم نے سوچا کبھی ہم نے سوچا کہ جس طرح سے ہم اپنے اہل و اولاد کی تربیت کر رہے ہیں کیا وہ طریقہ ہمارا جو ہے حلال ہے؟ یہ سب سارے سوالات ہیں. یہ سوالات اگر جب تک حل نہیں کریں گے رب العالمین ہماری اور آپ کی دعائیں نہیں سنے گا. ہم سیدھا رب العالمین پر بلیم کر دیتے ہیں, ہم رب العالمین پر الزام لگا دیتے ہیں, ہم رب العالمین پر شکوے شکایتیں کرنے لگتے ہیں کہ ہماری دعائیں رب العالمین نہیں سن رہا ہے. میں تو تہجد کے وقت بھی دعا کر رہا ہوں, میں تو سجدے میں بھی دعا کر رہا ہوں, میں تو خانہ کعبہ میں بھی دعا کر رہا ہوں, لیکن میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی. کیوں دعا نہیں قبول ہو رہی؟ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. حرام کا نوالا کھائیں گے رب العالمین کبھی دعا قبول نہیں کرے گا. حرام کا نوالا پیئیں گے کبھی رب العالمین دعا قبول نہیں کرے گا. حرام کا پہننا اوڑھنا ہوگا رب العالمین کبھی دعائیں قبول نہیں کرے گا. آج کے بڑے بڑے فتنوں میں سے سب سے بڑا فتنہ, آج انسان اس طرح سے دنیا کمانے میں لگ گیا ہے کہ حلال و حرام کی تمیز ختم ہو گئی ہے. حلال و حرام کی تمیز ختم ہو گئی ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں مال مفت آ رہا ہے, بس گھسیٹتے چلے جاؤ, لیتے چلے جاؤ, بس کیسے بھی آئے لوگوں کو دھوکہ دے کر, فراڈ کر کے لوگوں کے ساتھ جو ہے دھوکہ دے کے ظلم و زیادتی کے ذریعے سے ہم جیسے بھی چاہیں بس مال کمانا ہے. یہ مقصد کے ساتھ اگر آپ مال کما رہے ہیں, کھا پی رہے ہیں, اٹھ بیٹھ رہے ہیں,
تو آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ مشہور حدیث صحیح مسلم کی آپ نے سنا ہوگا، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کی حالت بیان کی جو سفر میں ہے، اور ہم اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جو بندہ مسافر ہوتا ہے وہ مستجاب الدعوات ہوتا ہے، اس کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ایسا بندہ جو یطیل السفر، لمبے سفر میں جو ہے، لمبے سفر میں ہے، اشعر واغبر، اس کی حالت کو بیان کیا جا رہا، بال پراگندہ، کپڑے گندے ہیں، یعنی تواضع انکساری کے ساتھ رب العالمین کے سامنے کیا کہہ رہا ہے، یا ربی یا ربی یا ربی، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار میری دعا سن لے، اے میری پروردگار میری دعا سن لے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ۔ وہ اللہ رب العالمین کے دربار میں دعا کر رہا ہے، کیسے دعا کر رہا ہے، اس کی حالت کیسی ہے؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس کو بیان کیا، یطیل السفر، لمبے سفر میں آ رہا ہے، مسافر ہے تو دعا قبول ہوتی ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس بات کو بیان کیا۔ دوسری بات، تواضع اس کے اندر ہے، انکساری ہے، اس کے بال پراگندہ ہے، کپڑے گندے ہیں، رب العالمین کے سامنے اس کے بعد عاجزی انکساری کے ساتھ رب العالمین کو پکار کے کہہ رہا ہے، یا ربی، اے میرے پروردگار میری دعا سن لے۔ لیکن پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ مطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ، اس کا کھانا بھی حرام، اس کا پینا بھی حرام، اس کا اٹھنا بیٹھنا ہر چیز حرام پر جو ہے ڈیپینڈ کر رہا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں سن لے گا؟ اگر ایسا بندہ حرم میں بھی جا کر دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول نہیں کرے گا، جبکہ حرم میں صبح شام 24 گھنٹے 24/7 جو ہے رب العالمین کی رحمتیں برستی رہتی ہیں، رب العالمین اپنا کرم کرتا ہے، ایسے جگہوں پر بھی جا کر، تہجد کے وقت بھی، سجدوں میں بھی جا کر ایسا حرام کھانے والا، حرام کرنے والا، حرام خور انسان، اگر انسان اس طرح سے حرام کرنے والا، کھانے والا انسان اللہ سے مانگے گا، اللہ اس کی دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ کہاں ہے میرے بھائیوں؟ ہم کس دنیا میں جی رہے ہیں؟ ہم کیا سوچ کر اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں؟ کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی سوال کرنے والا نہیں، رب العالمین کے پاس سوال ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء کرام کو کہا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت، پاک اور حلال روزی کھایا کرو اور نیک عمل کرو۔ ہمارے عمل درست نہیں ہوں گے جب تک کہ ہمارا کھانا پینا حلال کا نہ ہو، رہنا اٹھنا بیٹھنا پہننا اوڑھنا جب تک کہ حلال کا نہ ہو، تب تک جو ہے ہماری زندگی سدھر نہیں سکتی، اللہ رب العالمین ہماری حالتوں کو جو ہے ٹھیک نہیں کر سکتا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو کہا کہ اگر چاہتے ہو زندگی میں مستجاب الدعوات بننا چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہو جائے، اللہ سے مانگو اور فوراً تمہاری دعائیں رب العالمین کے رحمان کے عرش تک پہنچ جائے، تو اپنے کھانے کو اس پر دھیان دینا، اپنے کھانے کو حلال رکھنا، کھانا جس کا جتنا حلال ہوگا اسی قدر وہ رب العالمین کے سامنے اپنی دعائیں جو ہے قبول کروا سکتا ہے، رب العالمین کے سامنے دعائیں اس کی جو ہے مقبول ہوگی۔ اسی طرح سے مستدرک الحاکم کی ایک صحیح روایت ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ حدیث ہیں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 3 لوگ اور ایسے ہیں، جو ابھی آپ کے سامنے میں 5 لوگوں کا نام گنا، اس کے علاوہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ اس میں سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا كانت عنده امرأة سيئة فلم يطلقها، ایک ایسا شخص جس کی بیوی بدچلن ہے، جو ہے بد اخلاق ہے، بد کردار ہے، اور وہ بد کرداری کی وجہ سے اس کے اندر اتنی جو ہے غیرت نہیں ہے کہ ایسے بدچلن عورت کو وہ جو ہے طلاق دے کر اپنے سے الگ کر لے۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ بدچلن عورت جو بدچلن ہے، بد کردار ہونے کی وجہ سے اس کی زوجیت میں باقی ہے، اس کے اوپر ظلم کر رہی ہے، اسے ستا رہی ہے، پریشان کر رہی ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس کی بد دعا جو ہے اللہ تعالیٰ ضرور سن لیتا ہے۔ اب یہ بندہ چونکہ شوہر ہے، عورت بدچلن ہے، بد کردار ہے، اللہ سے دعا کرے گا، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے اس کی بد دعا کو یا اس کی دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ کیونکہ فلم یطلقها، وہ بندہ اسے طلاق ہی نہیں دے رہا، وہ اتنا دیوس ہو چکا ہے۔ آج کے ماحول میں آپ دیکھ لیجئے میرے بھائیوں کہ خواتین جو ہے جس طرح سے جو ہے بے راہ روی کے شکار ہو رہی ہیں، مردوں کو معلوم ہے، ان کے شوہروں کو معلوم ہے کہ یہ جو ہے اس کے اندر جو ہے شرارت اور خباثت اس کے اندر آ گئی ہے، پھر بھی انسان جو ہے خاندان کے لوگوں کے ڈر سے جو ہے اپنے اس چیز کو باقی رکھتا ہے، اپنی زوجیت کو باقی رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی غلطی پر فوراً جو ہے طلاق دیا جائے، ایسا نہیں، بلکہ سمجھایا جائے، نصیحت کیا جائے، اسے اچھے راستے پر لانے کی کوشش کیا جائے۔ اس کے بعد بھی انسان بے غیرت بن کر اگر رہ رہا ہے اور اسے خاتون وہ ستا رہی، پریشان کر رہی ہے، وہ اللہ سے کتنی بھی دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرے گا۔ دوسرا شخص پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک ایسا بندہ ہے جو لوگوں کو قرض دیتا ہے۔ آج قرض کی اگر بات کیا جائے میرے بھائیوں، اللہ کی پناہ میرے بھائیوں، ایسی حالت ہو گئی ہے، واقعی میں کوئی مجبور پریشان حال کسی جو ہے صاحب استطاعت انسان کے پاس اگر پہنچ جائے تو لوگ اس کی مدد نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ آج ہم نے قرض کے نام پر ایسے دھوکے اور فراڈ ہم نے کر دیے ہیں کہ لوگوں کا یقین اور بھروسہ جو ہے ختم ہو گیا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ اس بات کو غور سے سننا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کسی کو قرض دیتا ہے
اور قرض دیتے وقت جو ہے کوئی گواہ متعین نہیں کرتا. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ. اللہ رب العالمین سورہ بقرہ میں کہتا ہے کہ جب بھی تم قرض کے معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو یا کسی انسان کو گواہ بنا لیا کرو. اب انسان جو ہے دوستی یاری میں آ کر, محبت میں آ کر جب دیتے ہیں تو ایسی جو ہے مٹھاس ٹپکتے رہتی ہے, انسان سوچتا ہے اس سے بہتر انسان کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں. دیا, پیسے ہاتھ میں کیا رکھا, اس کے بعد انسان وہاں سے اتنا جو رفو چکر ہوتا ہے, وہاں سے ایسا غائب ہوتا ہے کہ پھر دوبارہ ملتا ہی نہیں انسان پریشان ہو جاتا ہے. اب پریشانی کے عالم میں بندہ بد دعا کرے, پروردگار اس نے میرا مال کھا لیا, اسے تو برباد کر دے, اسے تو جو ہے پوری طرح سے جو ہے ختم کر دے, اسے نیست و نابود کر دے, اس کے خاندان کو جو ہے بد دعا تک بھی دیتا ہے. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ایسے بندے کی بد دعا بھی قبول نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اس نے قرض دیتے وقت جو ہے گواہ متعین نہیں کیا, اس نے لکھا نہیں, اس نے جو ہے کسی کو متعین نہیں کیا کہ میرے اس مال دینے پر تم گواہ رہو, اس نے کیا نہیں. اس لیے سزا یہ ہے کہ وہ اللہ سے کتنی بھی دعا کرے گا اللہ اس کی دعائیں قبول نہیں کرے گا. تیسرا شخص وہ, پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیسرا شخص وہ ہے جو رجل آسف رجل سفیہ, کہ ایک ایسا بندہ جو بیوقوف ہے, جو عقلی اعتبار سے دماغی توازن اس کا بگڑا ہوا ہے. اب آپ کو معلوم ہے کہ یہ بندہ ہے, اس کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے, آپ اسے مال دیتے ہیں, کوئی بندہ اسے ٹھگ لیتا ہے, اس کا سارا مال لوٹ لیتا ہے, اس کا سارا مال جو ہے کھا لیتا ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ پروردگار اس نے ظلم کیا ہے, پروردگار اس نے ایک جو ہے بیوقوف اور کم عقل انسان کے مال کو لوٹ لیا ہے, تو اسے برباد کر دے. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, مستدرک الحاکم کی یہ صحیح روایت ہے, پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ایسے بندے کی بھی دعا قبول نہیں ہوگی, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جو انسان عقلی اعتبار سے کمزور ہے اسے مال نہیں دینا چاہیے تھا, اسے مال نہیں دینا چاہیے تھا. آپ نے دیا ہے, آپ نے غلطی کی ہے, اب آپ کتنی بھی دعائی دیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول نہیں کرے گا. میرے بھائیوں, ایک اور اہم چیز جس سے ایک ایسا بدنصیب انسان جس کی دعا قبول نہیں ہوگی, وہ ایسا بدنصیب انسان جو کسی گناہ کے بارے میں اللہ سے سوال کرتا ہے, کسی جو ہے رشتے ناطے کے توڑنے کے بارے میں اللہ سے سوال کرتا ہے, کسی ظلم و زیادتی کے بارے میں اللہ سے سوال کرتا ہے. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین لا یزال اللہ رب العالمین برابر جو ہے بندے کی دعا قبول کرتا ہے, ما لم یدعو بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيعَةِ رَحْمٍ, کہ بندہ اگر کسی گناہ کا سوال کرے اللہ سے کہے پروردگار میں چوری کرنا چاہتا ہوں, چوری کے راستے میرے لیے آسان کر دے, اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول نہیں کرے گا. اسی طرح سے رشتے ناتوں کو توڑنے کے بارے میں, اے اللہ اس کی صورت اور اس کا چہرہ مجھے زندگی میں کبھی مت دکھانا, یہ کبھی میرے نزدیک نہ آئے, یہ فلاں فلاں. وہ کس کے بارے میں دعا کر رہا ہے؟ وہ اپنے بھائی کے بارے میں, اپنے ماں باپ کے بارے میں, اپنے رشتہ داروں کے بارے میں, رشتے ناتے توڑنے کے بارے میں اللہ سے سوال کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی بھی دعائیں قبول نہیں کرتا. ذرا بتائیے میرے بھائیوں, ان تمام اسباب میں ہم کہاں فٹ ہوتے ہیں؟ کیا چیزیں ہماری زندگی میں کمی ہے اور واقع ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی؟ لہٰذا ان تمام پہلوؤں پر جو ہے ہمیں جو ہے روشنی نظر رکھنی ہے اور اپنی دعاؤں کو بہتر بنانے کی کوشش کرنا ہے, تبھی چل کر اللہ رب العالمین ہماری دعائیں کو قبول کرے گا. رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر بہت ساری پیاری پیاری دعائیں سکھائی ہیں. قرآن و حدیث کے اندر جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کو اللہ رب العالمین سے مانگیے, اللہ رب العالمین کے اسماء الحسنی کا حوالہ دے کر اللہ سے سوال کیجیے. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, یہ رب العالمین کے اسم اعظم ہے. اللہ رب العالمین کے اسم اعظم کے حوالے کے ذریعے سے, وسیلے کے ذریعے سے اللہ رب العالمین سے سوال کیجیے. آپ صدقہ و خیرات کر کے رب العالمین سے دعا کیجیے, اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا. سجدے کی حالت میں اللہ سے آپ دعا کیجیے. بعض خاص اوقات ہیں, جمعہ کے روز جو ایک قبولیت کا وقت ہوتا ہے, اس وقت اللہ سے مانگیے, اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا. اسی طرح سے حرم میں جا کر جو ہے دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے. اسی طرح سے نیکی کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے. اسی طرح سے بندہ اپنے بھائی کے حق میں پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے کہ پروردگار میرے فلاں بھائی کی مصیبت کو دور کر دے, تو ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم آمین, پروردگار پہلے اس کے حق میں تو اس دعا قبول کر. تو یہ اسباب ہے, ان اسباب کو, ان دعاؤں کو اگر ہم اپنی زندگی میں لائیں گے تو ہماری دعائیں قبول ہوں گی. اور جو اسباب آپ کے سامنے میں نے ذکر کیے ہیں جن سے ہمیں بچنا چاہیے, ان تمام اسباب سے بچیں گے اور پھر رب العالمین سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری دعائیں قبول کریں گے. آج کے فتنوں کے دور میں دعا ایک مومن کا ہتھیار ہے, وہ ایک مضبوط قلعہ ہے, ایک مضبوط ڈھال ہے, ایک روحانی عبادت ہے, اور رب العالمین کا جو ہے بندگی کا جو ایک بہت ہی اعلیٰ ترین مظہر ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم دعا کرنے کے جو صحیح آداب ہے, اصول ہے, ان کو اپنائیں, اور جتنے بھی ایسے ذرائع ہیں جن سے دعائیں رد ہو جاتی ہیں ان تمام اسباب کو چھوڑنے کی اور اس سے دور رہنے کی ہم کوشش کریں. دعا کرتے ہیں رب العالمین سے اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و توحید کی نعمت سے ہمیں اللہ تعالیٰ مالا مال فرمائے. اللہ دعا جیسے عظیم عبادت کو ہمیں انجام دینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ زیادہ سے زیادہ ہمیں پروردگار ہمیں دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ سے مانگنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. پروردگار ہمیں سلیقہ عطا فرمائے. پروردگار ہمیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس سے سوال کرنے کی ہمیں ایک توفیق عطا فرما. پروردگار جب تک اس دنیا میں رکھ توحید اور ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. اللہم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى جل وتم وأكبر.